السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد رضا جامعی۔ ناظرین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 جو ماہ رمضان کے روزوں کے متعلق تھی، اس کی تفسیر کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے متعلق کن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، روزے کے کیا فضائل ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم ویڈیو میں کور کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جو روزے رکھنے کے متعلق فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے تعلق سے پہلی حدیث پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رمضان کا روزہ ایمان رکھتے ہوئے اور احتساب کرتے ہوئے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایمان رکھتے ہوئے یعنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور احتساب کرتے ہوئے معنی یہ ہے کہ وہ اس پر اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا پہلا فائدہ ہے کہ یہ روزہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور یہ روزہ انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو بات رمضان المبارک کے دن کی ہو گئی۔ رات کے متعلق آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس کسی نے رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی، جس نے رات کا قیام کیا رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کسی نے رات کو جا کر نماز تراویح ادا کی، جس نے رات کو قرآن مجید کی تلاوت کی، جس نے رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کی، تو یہ رات میں ان عبادت کا کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کے عام دن اور عام راتوں کی بات ہو گئی، لیکن رمضان المبارک میں کچھ خاص راتیں ایسی ہیں جو راتیں ہزار مہینوں سے بہتر ہیں، جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کے متعلق بھی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے لیلۃ القدر کی رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس رات کے توسل سے، ماہ رمضان کے توسل سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کا چاہے دن ہو چاہے رات ہو، یا پھر اس کی خاص راتیں جو لیلۃ القدر کی راتیں کہلاتی ہیں، جو 5 راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ خاص 5 راتیں ہیں، اور پورے ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ یہ ایک مومن کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے اگر وہ اس کا ادب و احترام کرے اور اس میں ایسی عبادت کرے جیسے کہ ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یعنی روزہ اور قرآن مجید یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے مومن کی شفاعت کروائیں گے۔ روزہ کل حاضر ہوگا قیامت کے دن، اور وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرے گا: اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ روزہ کہے گا: اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور اس کی شہوتوں سے اس کو باز رکھا، یہ روزہ رکھتا تھا، لہٰذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے اور اس کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی قرآن مجید بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس بندے مومن کی بخشش کروائے گی جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، لہٰذا قرآن حاضر ہو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، کہے گا: منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ فرمایا قرآن عرض کرے گا کہ اے میرے رب، رات کو تلاوتیں کرتا تھا، یہ رات کو قرآن مجید کو کھول کھول کر اس کو پڑھتا، سمجھتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا، لہٰذا اس بندے کی مغفرت فرما دے۔
تو یہ دونوں کے دونوں، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا قرآن مجید کی تلاوت ہو، یہ دونوں کل قیامت کے دن اس بندے مومن کی شفاعت اور بخشش کروائیں گے جنہوں نے روزہ رکھا یا پھر جنہوں نے رات کو جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جو نہ کر سکتے تھے انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت دوسروں سے سنی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کی بخشش فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ فرمایا کہ ابن آدم یعنی ہر انسان کا عمل جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے تو یہ 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکی تک اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ کسی نے 1 روپے صدقہ کیا تو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اسے 10 نیکیاں تو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن اچھی نیت کی وجہ سے اسے 20 30 40 50 100 200 400 500 700 تک اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ہر نیکی کا درجہ وہ 700 نیکیوں تک جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے روزے کے، اس کی نیکیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کی اچھی نیت کی وجہ سے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، فرمایا کہ روزے کی جزا یہ ہے کہ نیکیاں تو اسے ملنی ہے، جنت تو اسے ملنی ہے، لیکن اسے جو سب سے بڑا اس کا بدلہ ملے گا میں اس کی جزا اسے خود دوں گا۔ بلکہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یعنی اس کی جزا میں خود بنوں گا، یعنی روزے دار کو میں اپنا قیامت کے دن دیدار کرواؤں گا۔ آگے فرمایا يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، کہ اس بندے نے کھانا پینا اور اپنی شہوتوں کو اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ روزہ ہم پر فرض ہے، ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ روزہ ہم پر فرض ہے اس لیے ہمیں جو چیز جائز تھی، بیوی کے قریب جانا جائز تھا لیکن اللہ کے حکم سے نہیں جانا ہے تو ہم بیوی کے قریب نہیں گئے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اپنا دیدار فرمائے گا اور اس کو اس کے بدلے میں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، لیکن ایک دروازہ ان میں سے ایسا ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان روزے داروں کے لیے جنت میں ایک الگ سے دروازہ تیار کر رکھا ہے، جن دروازوں سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن لوگوں نے اللہ کے حکم سے رمضان کے روزے رکھے، یا پھر رمضان کے علاوہ بھی وہ روزوں کی کثرت کرتے رہے اور نفلی روزے بھی رکھتے رہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں آپ نے جانا کہ روزے رکھنے کے آخرت میں کتنے فائدے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کروائے گا، روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک الگ سے دروازہ ہے جس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آخرت میں فائدے ہوں گے جو ایک روزے دار کو قیامت کے دن حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے روزے کے ساتھ اس میں تلاوتیں اور اس کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔